الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے سورۃ اللہب کے بارے میں۔ سورۃ اللہب اس کا دوسرا نام سورۃ المسد بھی ہے، اور یہ سورۃ اللہب جو ہے اس کا تدوین کے اعتبار سے 111 نمبر ہے، گویا کہ اس کے بعد اب 3 صورتیں رہ گئی ہیں تو قرآن کریم کی تکمیل ہو جائے گی، اور اس کا جو ہے نزول کے اعتبار سے 6 نمبر ہے، 6 نمبر نزول کے اعتبار سے ہے، اور اس میں 5 آیات ہیں، چھوٹی سی صورت ہے، اور اس کے اندر جو ہے ایک گستاخ اعظم کا ذکر ہے۔ اور گستاخ اعظم کون؟ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا جو ابو لہب کے نام سے معروف تھا، تو وہ آپ کا بہت بڑا گستاخ نکلا، کیونکہ ہوا یہ کہ ایک موقع پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنے خاندان اور قبائل کو بلایا۔ ظاہر اس وقت کا رواج تھا کہ اپنے قبیلوں کے نام لے کے بلاتے، خاندان کا نام لیتے تو لوگ جمع ہو جاتے کہ کوئی بات ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو آپ نے سب کو جمع کر لیا۔ جب سب جمع ہو گئے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ حکم دیا تھا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی ڈراؤ جہنم کے عذاب سے، اللہ کے عذاب سے، تو آپ نے اس کی تکمیل کے لیے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو گئے، اعلان کیا، سب قبائل جمع ہو گئے، تو آپ کے یہ چچا جو ہے ابو لہب جو آپ کے سگا چچا، یہ بھی آ گئے سب۔ تو اس پر جو آپ نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس صفا پہاڑی کے پیچھے سے دشمن کا لشکر حملے کے لیے تیار ہے اور اینی ٹائم تم میں حملہ آور ہو سکتا ہے، تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ تو سب نے بیک زبان کہا کہ ہاں، آپ صادق الامین ہیں اور آپ سے ہمیں کوئی ایسا تجربہ نہیں کہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہو، تو بالکل ہم اس کو یقین کریں گے کہ واقعی کوئی لشکر ہے جو حملہ آور ہونے والا ہے۔ تو آپ کی سچائی کی تصدیق کر دی۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی اس عذاب سے ڈراتا ہوں کہ جو اللہ کا عذاب کسی وقت بھی تم پہ ٹوٹ سکتا ہے، وہ جہنم کا عذاب ہے۔ تم یہ کفر و شرک کو چھوڑ دو، بتوں کی پوجا چھوڑ کر ایک اللہ کے ہو جاؤ، یہ پیغام دیا۔ تو ظاہر ہے کہ جب تصدیق پہلی بات کی ہے تو ابھی بھی تصدیق کریں، کیونکہ زبان وہی ہے۔ جب یہ بات سنی تو آپ کے وہ چچا جو ہے ابو لہب، وہ سامنے کھڑا تھا، اس کا نام عبد العزیٰ تھا۔ عبد العزیٰ، عزیٰ ایک بت کا نام تھا، اس کی نسبت سے اس نے نام رکھا ہوا تھا عبد العزیٰ، کہ عزیٰ کا بندہ۔ اس نے یہ بات سنی تو اس پر جو ہے بڑا سیخپا ہوا اور چلا کے بولا کہ تبًا لک علی ھذا جمعتنا، کہ تجھ پر ہلاکت پڑے، تباہی ہو، بربادی تیری ہو، تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ یہ بات کہی، بس یہ کہنا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ صورت نازل کر دی کہ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ اس پر ہلاکت پڑے، بلکہ ابو لہب ہلاک ہو اور اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹے۔ تبت یدا ابی لہب، کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تباہ ہو جائے، اور وہ جو ہے ہلاک ہو۔ یہ قرآن کریم کی آیات اتر آئیں، اور ہاتھوں کو اس لیے شامل فرمایا کیونکہ اس نے یہ بات کہہ کہ زمین سے پتھر اور کنکری اٹھا کے نفرت سے آپ کی طرف پھینکی اور تھوک آپ کی طرف، نفرت سے، تو یہ گویا کہ ایک طرح کا جو ہے ہوا کرتا تھا اظہار نفرت۔ اس پر اللہ تبارک ان ہاتھوں کو بھی ذکر کیا جن ہاتھوں سے تو نے کنکریاں اٹھا کے پھینکی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف، تو وہ ہاتھ بھی ٹوٹیں اور تو خود پورا کا پورا تباہ برباد ہو جائے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالی یہ صورت نازل فرمائی۔ تو یہ وہ گستاخ اعظم کی جو سگا چچا ہے کہ جس نے یہ حالت کی۔ اور پھر یہ کہ اس کے ابو لہب کی جو بیوی ام جمیل، تو ام جمیل خود یہ لکڑیاں، کانٹے، یہ کچرا جنگل سے اٹھا کے لاتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستے میں بچھا دیتی تھی، تو آپ تاکہ چلے، آپ کو کانٹے چبھیں، لکڑی چبھے، راستہ صاف نہ ملے، چلنے میں تکلیف ہو، تو یہ اس کو بھی قرآن نے ذکر کیا۔ وامرأتہ، کہہ کے اس کی بیوی کا ذکر کیا کہ وہ لکڑیاں بچھاتی تھی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو کانٹے بچھاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی کانٹوں پہ سے گزرتے تھے، لیکن وہ کانٹے آپ کے قدموں کے لیے پھول کی طرح نرم ہو جاتے، بالکل ایسے مخمل سے گزر رہے ہیں، آپ کو کوئی ایذا تکلیف نہیں ہوتی تھی، لیکن اس نے یہ حرکت لیکن کی، اور اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وبال میں پکڑا کہ ایک مرتبہ وہ گٹھڑ اسی طرح لے کے آ رہی تھی لکڑیوں کا، اور تو ایک جگہ اس نے سوچا کہ میں آرام کرنے کے لیٹتی ہوں، تو اپنا گٹھڑ اتار رہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرشتہ مسلط کیا، تو فرشتے نے وہ جو اس کی رسی جو تھی وہ گلے میں تھی اس کو کھینچ دیا، اسے پیچھے جیسے کھینچا تو اس کا وہیں دم نکل گیا، تو یوں وہ ہلاک ہوئی۔ ادھر جو ابو لہب کے اوپر یہ ڈالی کہ اس کو اندر چیچک کا مرض اس کے اندر بھڑک گیا، گلٹی ایک ایسی نکل آئی کہ پورا جسم ایسا متعفن ہو گیا، ابل گیا پورا جسم، اور اتنا تعفن تھا کہ گھر والے قریب نہیں آتے تھے، یہاں تک کہ ان کی رسی باندھ کے اس کو روڑی پہ ڈال دیا، وہیں دور سے جو کھانے دے دیتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ ہلاک ہو گیا وہاں پہ، تو پھر وہ حبشی غلاموں کو کرائے پہ لے کر کہا کہ یار اس کو کسی گڑھے میں دفن کر دو، کیونکہ اس کی تعفن و بدبو سے کوئی قریب نہیں جاتا تھا۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبال ڈالا، اور یہ تبت یدا ابی لہب وتب کی حقیقت واضح کر دی کہ اس کا مشاہدہ کیا لوگوں نے کہ واقعی دنیا میں کیسے وہ رسوا ہو کے مرا۔
اور حسن و جمال کا اس کے عالم یہ تھا کہ اس کی کنیت ابو لہب بن گئی تھی. لہب کہتے شعلے کا باپ. تو چہرہ اس کا ایسا شعلے کی طرح بھڑکتا تھا, اتنا حسین و جمیل خوبصورت. یہ حالت تھی. اور اسی نے اس کے 2 بیٹوں کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں, ام کلثوم اور حضرت رقیہ. یہ دونوں اس کے بیٹوں کے, عتبہ اور عتیبہ 2 بیٹے تھے, ان کے نکاح میں تھی. تو بیٹوں کو بلا کے کہہ دیا کہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو. لہٰذا جو ہے عتبہ نے بھی طلاق دے دی اور عتیبہ نے. اچھا عتیبہ جو تھا اس نے بدبختی یہ کی, یہ چھوٹا تھا, اس نے یہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی اور بے ادبی بھی کی, اور آپ کے سامنے جا کے بے ادبی کی, گستاخی کی, کہا میں تمہاری تصدیق نہیں کرتا, تمہاری یہ باتیں سب غلط ہیں, جھوٹ ہے, اور آپ کی طرف تھوکا. لیکن حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تھوک نہیں پہنچا, وہ واپس تھوک لوٹ آیا. یعنی بے ادبی گستاخی کی اور بڑی آپ کے بارے میں الٹی سیدھے باتیں کرتا. تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی باتوں سے بڑی ایذا ہوئی, تو آپ نے دعا کی اللہم سلط علیہ ایک کلب من کلابک, اے اللہ اپنے کتوں میں سے کتا اس پہ مسلط کر دے. یہ بد دعا دی. جب یہ بد دعا جو ہے ابو طالب آپ کے جو دوسرے چچا ہیں انہوں نے سنی, انہوں نے کہا کہ محمد تم نے اتنی سخت بد دعا دیتی, اس کا تجھے کیا فائدہ ہے, کیونکہ ان کو یقین تھا کہ یہ بد دعا لگ جانی ہے. ادھر ابو لہب کو بھی یقین تھا کہ یار یہ بد دعا دے دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ لگے گی. تو اس بیٹے کی حفاظت کے لیے 50 سوار ساتھ چلتے تھے. اچھا ہاں, اور ملک شام کے سفر میں گئے تو وہاں لوگوں سے کہا یار میری مدد کرو, مجھے لگتا ہے کہ محمد کی وہ بد دعا نہ لگ جائے. تو لہٰذا انہوں نے کیا کیا, 50-60 اونٹ وہ اس کے ارد گرد کھڑے کر دیے, اور بیچ میں جو ہے وہ لشکر لٹا دیا, اور درمیان میں اس کو لٹایا. سفر میں ایک جگہ رات پڑی تب. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بد دعا کو کیسے پورا کیا کہ ایک شیر مسلط کیا, اور سب جانور سب لوگ سو گئے. شیر بڑی خاموشی سے دبے پاؤں آیا, سب کو کراس کرتا ہوا, سونگتا ہوا, یہاں تک کہ این جب اس کو جو سے سونگا سمجھ گیا کہ یہی میرا شکار ہے, اور اسی وقت چند لوموں میں چیر پھاڑ کے ٹکڑے کر دی. ابھی لوگوں کو پتہ ہی چلا, آنکھ ہی کھلی ہے, پتہ چلا ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا ہے اور شیر غائب. تو وہ جو بد دعا کی تھی اس طرح عتیبہ کو اللہ تبارک و تعالی ہلاک کیا. تو یہ وہ ابو لہب ہے کہ جو غستاخ اعظم جس کا ذکر اس صورت کے اندر ہے, اور دشمنوں کے حوالے سے بڑی اسٹرانگ یہ صورت ہے. جہاں تک اس صورت کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو ایک اس کا سب سے بڑے فائدے اس کے سب دشمن کے حوالے سے ہیں. ظاہر ہے کہ اتنے بڑے دشمن اعظم کے حوالے سے ہی ہے, لہٰذا اگر کسی کا کوئی ایسا دشمن جو اس کے خون کا پیاسا ہے اور کسی لمحے ایذا دینے سے باز نہیں آتا, تو وہ شخص روزانہ 41 مرتبہ اس صورت کو پڑھے. اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے جو ہے وہ اس کے شر سے حفاظت مانگتا رہے, تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر وار کو جو ہے ناکام کر دیں گے دشمن کے, اور اس کی حفاظت کریں. بہت زبردست ہے. اور ایک اس کے اندر یہ ہے کہ اگر جو ہے 2 آدمیوں میں آپس میں ناجائز محبت پیدا ہو گئی, بیٹا کسی بیٹی کسی لڑکی سے انوالو ہو گیا, بیٹی کسی لڑکے سے انوالو ہو گئی, آج روز کے واقعات ہیں, تو ناجائز محبت میں انوالومنٹ ہو گئی, تو یہی صورت روزانہ جو ہے وہ 71 ٹائم 71 مرتبہ پڑھنی ہے, اور دونوں کا تصور رکھنا ہے کہ ان دونوں میں جدائی ہو جائے. لیکن اس پڑھنے کے دوران میں بسم اللہ نہیں پڑھنی اور درود شریف نہیں ملانا, اور کوئی کڑوی چیز منہ میں رکھنی ہے, مثلا کوئی کالی مرچیں 2 کالی مرچیں منہ لے کے چبا لیں, ذائقہ منہ کا کڑوا ہو جائے, تو اس کو غصے کے ساتھ پڑھنی ہے. یہ تصور کر کے ان دونوں میں ناجائز محبت ان کی ختم ہو جائے اور یہ راہ راست پہ آ جائیں. اس تصور کے ساتھ 71 ٹائم روزانہ رات کے کسی بھی حصے کے اندر پڑھ سکتے ہیں, مغرب بعد سے لے کے طلوع فجر تک, درمیان میں کسی ٹائم بھی عمل اور کر کے دعا کر لیں. تو انشاءاللہ یہ 71 دن کی نیت سے شروع کریں, اللہ تبارک و تعالی غیب سے مدد کریں گے کہ ناجائز محبت ختم ہو جائے گی. تو ناجائز محبت ختم کرنے کے لیے تو یہ, اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان جو ہے وہ آج کل دفتروں میں ہوتا ہے کہ یار آپ کا ٹرانسفر ہونے والا ہے فلاں جگہ, اور یہ چاہتا نہیں یار میری نیو یارک بھی جاب رہنی چاہیے, یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا ورنہ سارا اکھاڑ پھکاڑ وغیرہ. اس کے لیے بہت اس میں تاثیر ہے کہ 19 مرتبہ مغرب کے بعد بغیر بسم اللہ بغیر درود شریف کے پڑھنی ہے 19 مرتبہ, اور اس میں یہ دعا کے لیے تصور رکھنا ہے کہ میرا ٹرانسفر جو ہے فلاں شہر میں نہ ہو یا فلاں جگہ پہ نہ ہو. اس تصور کے ساتھ جو ہے یہ اس کو پڑھ کے دعا کریں, تو اللہ تبارک و تعالی جو بھی حکم نامہ آیا ہوتا ہے اس کو رفع دفع کر کے اسی شہر میں آباد رکھتے ہیں. اور بسا اوقات عورتیں چاہتی ہیں کہ ہمارے میاں کا ٹرانسفر فلاں جگہ ہو جائے, اور یہاں پہ جو ہے تو فساد کر رہا ہے لیکن یہ ٹرانسفر ہو نہیں رہا, تو اس کے لیے بھی اس میں یہ تاثیر ہے کہ یہی 19 دفعہ وہ اس نیت سے پڑھے کہ اس جگہ سے نکل جائے, کیونکہ یہاں اس کے ناجائز گندے تعلقات پیدا ہو گئے ہیں, یہاں یہ اچھا نہیں رہے گا, فلاں جگہ چلے جائیں تو اچھا ہے. تو یہ نیت کر کے 19 دفعہ یہ صورت پڑھے تو انشاءاللہ وہ اس کا ٹرانسفر مطلوبہ جگہ پہ ہو جاتا ہے. تو یہ اس کے اندر فائدہ موجود ہے. اور ایک اس کا فائدہ یہ کہ اگر ایسا کوئی دشمن ہے کہ جو اجتماعی دشمن ہے, مثلا کسی ملک کا دشمن ہے, کسی ریاست کا دشمن ہے, اور ایسا خطرناک ہے کہ تکلیف پہنچاتا ہے, کوئی سبیل نہیں ہے,
اور اس کی دشمنی باز نہیں آتی، روز نئے نئی سازشیں کرتا ہے، اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ چند لوگ بیٹھ کے 3000 مرتبہ اس کا ورد کریں، ختم کریں 3000 ختم کریں اس کا، اور دعا کریں، اور آخر میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی حضور میں درخواست رکھ دے کہ یار یہ آدمی ہے اور یہ دین یا مسلمان یا کے لیے بہت تباہ کن ہے، یا اللہ اس کو یا تو ہدایت دے دے ورنہ یہ اپنے ٹھکانے لگا دے۔ اور جو انڈیا میں اس وقت جو حالات ہونا ہے، مسلمان گھروں میں بیٹھ کے اس کا شروع کر دیں، کیسے نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ تو 3000 مرتبہ پڑھیں اور اللہ کے حضور درخواست رکھیں، بہت زبردست تاثیر ہے، بہت جلدی اس کے اثرات ظاہر ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو وہ بدعا والی بات ہے، اللہم سلط علیہ قلب من قلابک، کہ اللہ اپنے کتوں میں سے کتا مسلط کر دے، یہ بدعا، یہ دعا نبی والی پڑھیں انشاءاللہ، دیکھنا کیسے جو ہے اللہ جو ہے دشمنان اسلام کو تباہ کرتے۔ تو یہ کریں، تو یہ اس کے فضائل و فوائد کا